یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں عقیدہ آخرت بیان ہو رہا تھا اور ہم بدلائل قرآن کی روشنی میں عرض کر رہے ہیں کہ آخرت میں کیا کیا معاملات ظہور پذیر ہونے ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ اس عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر کریں تاکہ آخرت کی تیاری کے سلسلے میں باطن میں قوت پیدا ہو جائے اور انسان غفلت سے باہر ہو۔ ابھی جو سورہ مطففین چل رہی تھی اس میں جو عقیدہ آخرت یا آخرت سے متعلقہ جو آیات ہیں جو ہمارے اس عقیدے کو مضبوطی فراہم کرتی ہیں اس کے بارے میں کلام چل رہا تھا، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس میں کچھ ناصحانہ انداز بھی اختیار کر لیا جائے، اسے بھی شامل کر لیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ آیات ہمیں بہت بڑی نصیحت فراہم کر رہی ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ پچھتائیں اپنے آپ کو سنبھالیں۔ لہٰذا اس میں ویسے تو کفار کے بارے میں تذکرہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو اشارے کنایہ کرتے تھے اور اپنے گھروں میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے ان کے پاس سے رخصت ہو کر جاتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کہتے تھے تو گمراہ لوگ ہیں، گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح آج آپ دیکھیے کہ مسلم معاشرے میں مسلمان یہ عمل کر رہا ہے کہ جو دین پر چلتا ہے واقعی استقامت کے ساتھ، ہم اس کی بات نہیں کر رہے جس نے دین کو اپنی ایک شریعت بنا لی ہے اور اپنا ہی وہ طریقے سے چل رہا ہے، وہ غلط ہے، جو کچھ غلط آدمی کر رہا ہے غلط ہے، لیکن ایک مسلمان ہے جو واقعی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے تعلیمات پر جس طرح چلنا چاہیے ویسے ہی چل رہا ہے، نیک بن رہا ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی بن رہا ہے۔ اگر کوئی بہن ہے تو وہ پردے کی طرف مائل ہیں، بری باتوں سے اجتناب کر رہی ہیں، کنارہ کشی اختیار کر رہی ہیں تو ہمیں وہ بری لگتی ہیں، اور پھر وہ خاندان والے، دوست احباب ان پہ طنزیہ جملے بولتے ہیں، ان پر اٹیک کیا جاتا ہے مختلف انداز سے، کراس کویسچنز کر کے ان کی ہمت کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اشارے کنائے کیے جاتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور جس طرح کفار اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کو کہا کرتے تھے یہ گمراہ لوگ ہیں، آج مسلمان بعمل مسلمان کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایسی بس زمانے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ دنیا کے دوڑ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو بھائی کیا دنیا میں دوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ کیا دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں جی ہاں تو لائیے اس کا کوئی نقل اور ثبوت پیش کر دیجئے، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کا سامان اسباب ضرور جمع کیا جائے لیکن صرف اور صرف آخرت کی تیاری کے لیے، اس سے اتنا ہی دل لگایا جائے جتنا آخرت کی تیاری کے سلسلے میں معاون ثابت ہو سکے، تو اس سے تو کوئی بھی منع نہیں کر رہا ہے۔ لیکن جو آپ کی تھیوری ہے بڑی معذرت کے ساتھ اسے شریعت بالکل تسلیم نہیں کرتی، وہ شریعت سے ٹکراتی ہے، ہمارے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اصول اور ان کی تعلیم کردہ تعلیمات سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑنے پر مجبور ہوں گے۔ تو ایسے مسلمان بھائی اور بہن جو دوسروں کو بعمل بنتے دیکھ کر اپنے دل میں تنگی محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، وہ بیچارہ عمل کر رہا ہے ٹینشن میں یہ آ جاتے ہیں، وہ عمل کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے، پریشانی ان کو ہو جاتی ہے، یہ غلط رویہ ہے، غلط طریقہ ہے، یہ بروز قیامت پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مطففین میں اسی چیز کو بیان فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ کفار ان مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ کہ بے شک یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ کفار کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے، یعنی کفار کو اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کا جا کے محاسبہ کریں۔ اگر ہم آج کے تناظر میں دیکھیں تو جو مسلمان بعمل مسلمان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اس سے ہم کویسچن کرتے ہیں کہ تمہیں اس کا اختیار دیا گیا تھا یا تمہیں یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے کہ تم ایک بعمل کو بے عملی کی طرف مائل کرو؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی عمل کر رہا ہے تو کیوں خواہ ایک تو آپ خود عمل نہیں کرتے ہیں، دوسرا کوئی عمل کر رہا ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو دو جرم آپ کر رہے ہیں، خود بھی مجرم کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا، اور پھر دوسرے کو اطاعت کی طرف مائل نہ ہونے دینا، یہ ایک اور مزید سرکشی۔ یہ منصب آپ کو دیا تو نہیں گیا تھا، یہ ذمہ داری تو سونپی نہیں گئی تھی، لیکن اگر آپ ایسا کر رہے ہیں
تو بہت ہی غلط معاملہ ہے۔ لہٰذا آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج یعنی قیامت کے روز ایمان والے کافروں سے مذاق کریں گے، ان پر ہنسیں گے۔ تو یہی ہوگا، پھر وہ مجرمین کھڑے ہوں گے لائن کے اندر، سر جھکے ہوں گے، ندامت، پچھتاوا، شرمندگی اور اپنے کیے ہوئے کے اوپر شدید قسم کا ان کو رنج اور غم ہوگا۔ اس وقت جنت کی طرف جاتے ہوئے مسلمان ان کے اوپر ہنس رہے ہوں گے کہ دیکھو یہی تھا نا جو ہمارا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کر گزارش کرتے ہیں کہ کبھی کسی باعمل بننے والے شخص کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش مت کیجیے گا، ان کا مذاق مت اڑائیے گا۔ یہ ایسے لوگ کوئی بیوقوف نہیں ہیں، جاہل نہیں ہیں، کم عقل نہیں ہیں، یہ بہت سمجھدار ہیں۔ اگر آپ ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں تو پھر انتظار کیجئے اس دن کا کہ جس دن دونوں گروپ وہاں پر حاضر ہوں گے۔ آپ خود غور کر لیں، ہم آپ سے دائرہ ادب میں رہ کر پوچھتے ہیں بتائیے انعام کس کو ملے گا، آپ کو ملے گا یا اس عمل کرنے والے کو ملے گا؟ جب آپ کا دل اور آپ کا ضمیر اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ سرخرو یہی ہوں گے، تو کیوں اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کر کے کسی نیک شخص کو آپ مذاق اڑا کر اور اس پر طنز کر کے اور اسے حقیر اور کمتر ثابت کر کے دوبارہ گناہوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ قطعاً غلط رویہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو، بروز قیامت آپ جہنمی کی لائن میں کھڑے ہوں اور وہ نیک شخص جس کو آپ اپنی گیدرنگ میں، اپنے سرکل میں، اپنے دوستوں کے درمیان گھیر کر اس کو مذاق اڑایا کرتے تھے یا اس کو حقیر سمجھ کر اپنے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ فخر سے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ پر ایک طنزیہ نگاہ ڈالتا ہوا گزر رہا ہو، کیا فائدہ پھر ایسے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنے کا؟ اس لیے یہ موقع ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، جال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج کے دن یعنی قیامت کے روز ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، یا تو نعمت کو دیکھتے ہوں گے، یا ایک روایت کے مطابق جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی جو جہنم کی طرف کھلے گی، اور وہاں پر وہ آرام سے جنتی اپنے مقام پر بیٹھ کے جہنمیوں کے مناظر دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یہ حدیثوں کے اندر مضامین آئے ہیں کہ اس وقت پھر وہ جہنمی ان کو پکار کر کہیں گے کہ ایک تھوڑا سا ہمیں اگر تم پانی پلا دو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، لیکن مسلمان کہیں گے ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، دنیا میں ہم تمہیں سمجھایا کرتے تھے تم نہیں مانتے تھے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کھڑکی بند کر دی جائے گی، کفار پہ مزید حسرت طاری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، تو کیا کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی جب بروز قیامت کا کفار اپنے نام اعمال کو بائیں ہاتھ میں لے کر جہنم میں جائیں گے تو گویا کہ ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا فائدہ ہوا تمہیں مسلمانوں کا مذاق اڑا کر وہاں پر، جس کو ہم ذرا نچلی سطح پر آ کے لفظ استعمال کرتے ہیں ڈیڑھ ہوشیاری، کہ ایک تو ہوشیار ہوتا ہے، ایک ضرورت سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، ہوشیار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے مسلمان بھی آپ کو تقریباً ہر گھر میں مل جائیں گے، اور زیادہ تر معذرت کے ساتھ یہ وہ ہوتے ہیں جو دادا دادی، ابا جان، امی جان، بڑے بھائی، چچا، پھوپھا، یہ لوگ زیادہ گڑبڑیں کرتے ہیں کہ پوری زندگی نفسانی خواہش میں خود تو گزار لی ہوتی ہے، اب اگر کوئی بچہ نیک بننے کی